الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم الأمرين ما تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وسنتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم گرامی قدر سامعین محترم، میں اپنی بات شروع کروں اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے چند معروضات تمہیدی طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سبھی حضرات یہاں پر دین کی بات سننے کے لیے آئے ہیں، اور جیسا کہ میں دیکھ پا رہا ہوں کہ اسٹیج کے سامنے کی جو جگہ ہے وہ تقریباً خالی ہے اور پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو میں آگے بیٹھے ہوئے تمام اپنے بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ مل کر کے بیٹھ جائے، آنے والے پیچھے لوگوں کو جگہ ملتی رہے، چونکہ دین کی بات بیٹھ کر کے سننا چاہیے۔ کھڑے ہو کر تماشا دکھایا جاتا ہے، کرتب دکھایا جاتا ہے تو اسے دیکھا جاتا ہے کہ دین کی بات ہے، قرآن کی بات یہاں ہو رہی ہے، سرکار جوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہاں ہو رہی ہے، احادیث مبارکہ کی باتیں یہاں ہو رہی ہیں، اور ہم پھر اسلام کو ماننے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، احادیث کو ماننے والے ہیں، اور یہاں دین کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ جو میرے بھائی سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اگر ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو وہ برابر میں آ کر کے بیٹھ جائیں، برابر میں آ کر کے وہ بیٹھ جائیں۔ یہ دین کی بات کو سننے کے لیے آئے ہیں، وہاں تماشا دیکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ آپ سبھی حضرات تشریف رکھیں۔ ہم یہاں دین کی بات سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ جو دعوت دی گئی ہے، آپ کو یہ دعوت دین کی بات سننے کے لیے دی گئی ہے، اور دین کی بات کو صرف سننا نہیں ہے، سننے کے بعد اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ آئیے میں لے کر کے چلتا ہوں آپ کو سرکار دو عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس احادیث کی طرف کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میدان محشر ہوگا، تمام انسان، جنات،
इस्लाम से 5 सवाल फरमाएंगे। उनमें से सवाल ये भी होगा, हमने तुम्हें उम्र दी थी, जवानी दी थी, इस जवानी को कहाँ गुजारा है? हमने तुम्हें बुढ़ापा दिया था, क्या इस बुढ़ापे को तमाशों के अंदर गुजारा है, ये दुनिया की गुजरों के अंदर गुजारा है, बाजारों में घूम करके गुजारा है, दुकानों पे खड़े होकर के गुजारा है, चबूतरों के ऊपर खड़े होकर के गुजारा है, किस तरीके से गुजारा है? ये सवाल मुझसे भी किया जाएगा, स्टेज पे बैठे हुए उलमा इकराम से भी किया जाएगा, सामने बैठे हुए तालिब इल्म से भी किया जाएगा, आपसे भी किया जाएगा, हर नौजवान से किया जाएगा, हर बूढ़े से किया जाएगा, हर औरत से किया जाएगा, हर माँ से किया जाएगा, हर बच्ची से किया जाएगा। हमने तुम्हें उम्र दी थी, इस उम्र को तुमने कहाँ गुजारा है? आप पर चले आए थे दीन की बात सुनने के लिए, हजरत के मदरसे में आए थे दीन की बात सुनने के लिए, क्या महज वो दीन की बात सुनी थी और उस पर अमल भी किया था? इसके मुताबिक भी सवाल होगा। इसलिए हाथ उठा करके सारे जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं मुझसे वादा करो कि जो बातें यहाँ पे सुनेंगे इंशाअल्लाह अपनी जिंदगियों के अंदर उन बातों को लाने की कोशिश करेंगे। आप हज़रात हाथ उठा करके वादा करें। आप सब हज़रात हाथ उठाएंगे तो मैं आगे अपनी बात शुरू करूँगा। आप सभी हज़रात हाथ उठा करके वादा करेंगे मैं इंशाअल्लाह अपनी ये जो बातें मैं सुन रहा हूँ इन तमाम बातों को अपनी जिंदगी के अंदर लाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। बहरहाल आपने वादा भी कर लिया है और हाथ उठाकर के वादा कर लिया है, उलमा इकराम की मौजूदगी में वादा कर लिया है। अब इस वादे को आप, उस वादे के ऊपर आप बिल्कुल जड़े हुए और पक्के रहना। जो बातें यहाँ सुनी जाए उनके ऊपर अमल करना। बहरहाल ये तफहीली बातें थी जो मुझे आज करनी थी। अब आइए कुरान करीम की एक आयत मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम के मुतालिक तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल जलाल कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अरज़नल अमानता अला समावाति वल अर्दि वल जिबाली फअबैना अन यहमिलनहा वअशफक़ना मिनहा वहमलहा अल इंसान। ये जो छोटे छोटे बच्चे सामने बैठे हुए हैं, बराबर में बैठे हुए हैं, इस मदरसे के अंदर कुरान करीम की तिलावत करते हैं, कुरान करीम को अपने सीने से लगाते हैं, कुरान करीम का हिफ्ज़ करते हैं, अपने सीने के अंदर कुरान करीम के 30 पारों को महफूज करते हैं। ये कुरान करीम इतनी आसानी से मुझ तक और आप तक नहीं पहुंचा है। ये कुरान करीम 1450 बरस पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक के ऊपर नाज़िल होने से पहले अल्लाह रब्बुल जलाल खुद कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अरज़नल अमानता अला समावात। जब हमने इस कुरान करीम को नाज़िल करने का इरादा किया तो हमने इस कुरान करीम को आसमानों के ऊपर नाज़िल करना चाहा और आसमानों से एक शर्त फरमाया, आसमानों में अपनी एक मुक़द्दस किताब, अपनी एक बरगुज़ीदा किताब, अपनी एक पाकीज़ा किताब, अपनी एक ताकत और कुव्वत वाली किताब तेरे ऊपर नाज़िल करना चाहता हूँ। क्या तू इस किताब को, इस कुरान को उठाने की ताकत और हिम्मत रखता है? इस आसमान में इतना भारी भरकम होने के बावजूद अल्लाह के सामने अर्ज़ किया, ये अल्लाह ये तेरी इतनी मुक़द्दस किताब, इतनी अज़ीम शान किताब, इतनी बरगुज़ीदा किताब, इतनी पाकीज़ा किताब भारत में कैसे उठाने की ताकत रखता हूँ? आसमान ने इनकार कर दिया। बारी ताला इस कुरान करीम को ज़मीन के ऊपर लेकर के पहुंचा और ज़मीन से इशारा फरमाया, ज़मीन मैं तेरे ऊपर अपनी एक मुक़द्दस किताब नाज़िल करना चाहता हूँ, एक बरगुज़ीदा किताब नाज़िल करना चाहता हूँ, एक पाकीज़ा किताब नाज़िल करना चाहता हूँ। क्या तू इस किताब को उठाने की ताकत रखती है? आज ज़मीन के ऊपर हम फेलिया करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों से इसके सीने को चाक करके पानी निकालते हैं, गर्दा उठाते हैं, लेकिन इतनी ताकतवर होने के बावजूद इस ज़मीन ने अल्लाह की मुक़द्दस किताब को उठाने से इनकार कर दिया। फिर अल्लाह रब्बुल जलाल इस कुरान करीम को पहाड़ों के पास लेकर के पहाड़ों के पास पहुंचते हैं और पहाड़ों से जाकर के इरशाद फरमाते हैं, पहाड़ों मैंने तुम्हें उस वक्त पैदा फरमाया था जब मैंने ज़मीन को पैदा फरमाया। ये ज़मीन हिल
ملتی ہے اسی انسان کے صدقے میں ابراہیم کو نبی بنایا جاتا ہے، اسی انسان کے صدقے میں اسماعیل کو نبی بنایا جاتا ہے، اسی انسان کے صدقے میں الغرض آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک 1,24,000 کم بیش نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اسی انسان کے صدقے میں گاڑی آتی ہے محمد عربی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اس قرآن کریم کو نازل کر دیا گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس قرآن کریم سے آسمانی اپنے سینے کے اوپر اتار لیا۔ اس قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم اس قرآن کریم کو نبی علیہ السلام کے قلب اطہر کے اوپر نازل کرتے تھے، آپ علیہ السلام اسے یاد کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اسے جمع کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اللہ رب الجلال نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کے پاس میں بھیجا اور انہوں نے ارشاد فرمایا اے محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اس قرآن کریم کو ابھی جمع کریں گے۔ اور اگلی آیت میں اللہ رب الجلال ارشاد فرماتے ہیں اس قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم کو بھی اس قرآن کریم کی حفاظت کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء کرام، علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند۔ بہرحال جب یہ قرآن کریم نبی علیہ السلام کے قلب اطہر کے اوپر نازل کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو نبوت دی جا رہی ہے، آپ کو جو امانت دی جا رہی ہے، آپ کو اس امانت کو اپنے تک محدود نہیں کرنا ہے، مکے تک محدود نہیں کرنا ہے، اپنے گھر تک محدود نہیں کرنا ہے۔ آپ کو جو امانت دی جا رہی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل
کی تو دور کی بات ہے، اگر کوئی انسان مجھے اور آپ کو اپنی ادنا سی زبان سے گالی بھی نکال دے تب بھی لڑنے اور مرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ حال ہے میرا اور آپ کا، اور ہم جس کی امت میں ہیں، سرکار دو عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت میں ہے، انہوں نے کتنا صبر کیا ہے، کتنا صبر کیا ہے کہ پتھر سے جسم چکنا چور ہے، لہو لہان ہے، بدن سے خون کے فوارے پھوٹ رہے ہیں، اور اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں اللہم اغفر قومی فإنہم لا یعلمون۔ ذرا دیکھو، غور کرو، بات دوسری طرف سے کی جائے گی۔ قرآن کریم کے متعلق آپ حضرات کو بتا رہا تھا کہ قرآن کریم اتنی آسانی کے ساتھ، جتنی آسانی کے ساتھ آج ہمارے سامنے موجود ہے، ہم تک اتنی آسانی کے ساتھ میں نہیں پہنچا ہے۔ بڑی محنتیں کرنی پڑی ہیں، بڑی قربانیاں دینی پڑی ہے، بدن کی لڑائی لڑنی پڑی، آگ کی لڑائی لڑنی پڑی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر چوٹ آئی، اصحاب شہید ہوئے، صحابہ شہید ہوئے، صحابیات شہید ہوئی، تب جا کر کے قرآن مشتق مقام تک پہنچا ہے۔ لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طریقے سے یہ قرآن کریم آج سے 1450 برس پہلے تھا، آج بھی اسی طریقے سے ہے، اور میرا اور آپ کا اور ادنا سے ادنا مسلمان کا ایمان اور یقین یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ قرآن 1450 برس پہلے سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر نازل ہوا تھا، قیامت کی صبح تک اسی طریقے سے یہ قرآن کریم اس روئے زمین کے اوپر موجود رہے گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ میں نے نہیں لیا، آپ نے نہیں لیا، دنیا کے کسی پردھان منتری یا وزارت یا ایم ایل اے یا ایم پی نے نہیں لیا، بلکہ اس قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اس نے لیا ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، مجھے بنایا ہے، آپ کو بنایا ہے، اس روئے زمین کے اوپر بنایا ہے، آسمان کے اوپر چاند کو بنایا ہے، چمکتے ہوئے سورج کو بنایا ہے، بڑے آسمان کو بنایا ہے، چوڑی چوڑی زمین کو بنایا ہے۔ اس رب ذوالجلال نے قرآن کریم نازل کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرما دیا تھا، اے محمد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا
یہ قرآن کریم ہے. جس نے اس قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا ہے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا ہے، اس قرآن کریم نے اسے بلندیوں کے اوپر لے جا کر کے کھڑا کیا ہے. اور جن لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے الگ کیا ہے، مدرسے کے مکتب سے الگ کیا ہے، مولانا حضرت سے الگ کیا ہے، اسی طریقے سے اگر ہمارے گاؤں کے اندر کوئی مدرسہ نہیں ہے، ہم نے اسے مسجد سے الگ کیا ہے، تو آج حالات آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کے حالات وہ زمین کے اوپر برپا کیے گئے ہیں. مسلمانوں کے اندر ایک وبا پھیل رہی ہے، ارتداد کی وبا پھیل رہی ہے، مسلم بچیاں مرتد ہو رہی ہیں. مجھے عرض کچھ اور کرنا تھا، لیکن یہ بات درمیان میں اگر آ رہی ہے، مناسب سمجھتا ہوں اس جرم خفیف کے سامنے، کانٹے مارتے ہوئے سمندر کے سامنے، کہ اپنے دل کی بات میں کہوں. آج میں نے اتراکھنڈ کی سرزمین پر جب دوپہر میں وہاں تھا، اس بیان کو میں نے وہاں پر بھی کھڑے ہو کر کے کیا ہے، آپ کے سامنے بھی اس بیان کو کر رہا ہوں. آج دیکھو وہ زمین کے اوپر مسلم بچیوں کو ارتداد کا شکار بنایا جا رہا ہے، انہیں مرتد کیا جا رہا ہے. اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے دھرم کے اوپر آپ کی بچیاں دوسرے دھرم کے اندر جا کر کے شادیاں کر رہی ہے، نکاح کر رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو اسلام سے الگ کیا، تعلیم سے الگ کیا، قرآن سے الگ کیا، مدرسوں سے الگ کیا، مکتب سے الگ کیا. اس وقت ایک واقعہ حضرت مولانا منیر احمد صاحب کالیا جو ممبئی کے رہنے والے ہیں، ان کا میرے سامنے میرے ذہن میں آ رہا ہے. حضرت اپنے بیان کے اندر ایک واقعہ بیان فرما رہے تھے. حضرت فرماتے ہیں میرے دوست کی ایک بیٹی تھی جو بی کام کر رہی تھی، بی کام کے آخری سال میں تھی. حضرت والا فرماتے ہیں اس کے گھر والوں کو فکر ہوئی کہ اس بچی کا نکاح کر دیا جائے، اس بچی کی شادی کر دی جائے. بچی اپنے فیوچر میں آگے بڑھ رہی ہے، بی کام کا آخری سال ہے. جو کہ والدین کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اس کی شادی کی فکر ہوتی ہے، اس کے نکاح کی فکر ہوتی ہے، اس کے گھر کو بسانے کی فکر ہوتی ہے. اس کے والدین کو بھی اسی طریقے سے اس بچی کی فکر ہوئی کہ ہماری بچی اب بڑی ہو گئی ہے، شادی کی عمر اس کی ہو گئی ہے، اب اس بچی کی شادی کر دینی چاہیے. جب والدین کا مشورہ اس بچی کے کانوں میں پہنچا، اس بچی نے اپنی بھابھی کو مخاطب کر کے یہ کہا، بھابھی جان آپ والدہ سے جا کر کے یہ کہتے کہ گھر والوں کو میری شادی کے متعلق فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنا لائف پارٹنر تلاش کر لیا. مسلمان گھرانے کی ایک بچی کا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو. کان کھول کر کے اور کان دل کے کان کھول کر کے اس واقعے کو سننا، کہیں میرے اور آپ کے گھر کے اندر بھی یہ وبا تو نہیں پھیل رہی. بھابھی سے کہا امی جان سے جا کر کے کہہ دیجئے کہ ان لوگوں کو میرے شادی کے متعلق فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنا لائف پارٹنر تلاش کر لیا ہے. جب یہ بات گھر کے بڑوں میں پہنچی، افراتفری مچ گئی اور گھر کے بڑوں نے اس بچی کو اپنے سامنے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، بیٹی ہمارے گھر کا یہ رواج نہیں ہے، ہمارے خاندان اور قبیلے کا یہ رواج نہیں ہے کہ بچی اپنی طریقے سے کسی لڑکے کو تلاش کرے اور اپنی پسند اور اپنی مرضی سے وہ اپنی شادی کر لے یا اپنا لائف پارٹنر چن لے. ہمارے گھر کے اندر اس چیز کی، ہمارے خاندان کے اندر اس چیز کی بالکل اجازت نہیں ہے. لیکن بچی پسند تھی اور ضد پہ آ کر کے کھڑی ہو گئی کہ اب زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، آسمان اپنا راستہ چھوڑ سکتا ہے، یہ سورج مغرب کی بجائے مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، میں اپنے اس لائف پارٹنر کو نہیں چھوڑ سکتا. جب یہ بات گھر کے بڑے لوگوں میں پہنچی کہ بچی ضد پہ آ کر کی کھڑی ہو گئی ہے، والدین نے مشورہ کیا کہ جس بچے کو یا جس لڑکے کو ہماری اس بیٹی نے اپنے لیے چنا ہے، اپنی زندگی کے لیے چنا ہے، مشورہ طے کیا جائے، اس بچے کو دسترخوان پہ بلایا جائے، اس سے ملاقات کی جائے، وہ کس گھر سے تعلق رکھتا ہے، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کس خاندان، کس قبیلے اور کس کتب سے تعلق رکھتا ہے. بچی کو کہا گیا کہ جس کو تم نے اپنے لیے اپنی زندگی کے لیے تلاش کیا ہے، اس لڑکے کو کل دسترخوان پہ بلایا
لیکن مہمان تھا اور مہمان کی تواضع اور احترام کے لیے اس لڑکے کو اندر بلایا جاتا ہے، دسترخوان پہ بٹھایا جاتا ہے اور دسترخوان پہ بٹھانے کے بعد اور کھانا کھلانے کے بعد اس بچے کو رخصت کر دیا جاتا ہے اور بچی کو سمجھایا جاتا ہے، بیٹی اگر تم نے اپنا لائف پارٹنر تلاش کیا ہے تو تم اسلام دھرم سے کسی لڑکے کو تلاش کر سکتی تھی، اسلام کو ماننے والا ہو، قرآن کو ماننے والا ہو، حدیث کو ماننے والا ہو، جو اللہ کی وحدانیت کے اوپر یقین اور ایمان رکھنے والا ہو۔ تم نے اس لڑکی کو تلاش کیا ہے جو اسلام کو ماننے والا ہے، نبی کو ماننے والا ہے، قرآن کو ماننے والا ہے، حدیث کو ماننے والا ہے، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا ہے۔ بچے نے اپنے والد صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا، ابا جان آج تم مجھے دین کی تعلیم دے رہے ہو، آج تم مجھے اسلام کی تعلیم دے رہے ہو، آج تم مجھے حدیث کی تعلیم دے رہے ہو، آج تم مجھے قرآن کی تعلیم دے رہے ہو۔ تمہیں یہ تعلیم مجھے اس وقت دینی چاہیے تھی جب میں چھوٹی تھی، تمہیں یہ تعلیم مجھے اس وقت دینی چاہیے تھی جب میری زندگی پروان چڑھ رہی تھی۔ اب تمہاری یہ تعلیم بے فائدہ ہے، اب تمہاری اس تعلیم کا میری زندگی کے اوپر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ آخرکار اس بچی کے والدین نے اس لڑکی کی شادی اس سکھ سماج کے لڑکے سے کی ہے۔ یہ حالات ہے آپ کے اور میرے گھر اور مسلمانوں کے گھروں کے کہ مسلم بچیاں اسلام دھرم چھوڑ کر کے دوسرے دھرم کے اندر شامل ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے اسلام کو چھوڑا، ہم نے احادیث کو چھوڑا اور ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت شریفہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اسی کے تعلق سے، اب کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ آج والدین کو اپنے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اولاد کی تربیت کی فکر نہیں ہوتی، اس کی جائیداد کی فکر ہوتی ہے، اس کے کاروبار کی فکر ہوتی ہے، اس کے فیوچر کی فکر ہوتی ہے، لیکن اس کے اسلام کی فکر نہیں ہوتی، اس کے دین کی فکر نہیں ہوتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت ہے، اپنے تمام کے تمام مردوں کو، اپنے 12 بیٹوں کو اپنے سامنے اکٹھا کر کے ارشاد فرماتے ہیں، ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ اے میرے بچوں یہ بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کیا مجھے فکر ہوئی اپنے دنیا سے جاتے ہوئے؟ کیا آپ کو فکر ہوئی اپنے دنیا سے جاتے ہوئے؟ نہ مجھے فکر ہوئی نہ آپ کو فکر ہوئی، دین کی فکر نہیں دنیا کی فکر ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ اے میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے اکٹھے ہو کر ارشاد فرمایا، ابا جان آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نبوت کے گھرانے سے آتے ہیں، آپ نبوت کے خاندان سے آتے ہیں، بھلا ہم آپ کے رب کو چھوڑ کر کے کہاں جا سکتے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحدا۔ ہم ابراہیم کے رب کی عبادت کریں گے، اسماعیل کے رب کی عبادت کریں گے، اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے، آپ کے رب کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اور ہم اسی کے تو فرمانبردار ہیں، اسی کے سامنے تو ہم اپنی پیشانی کو جھکانے والے ہیں، بھلا ہم اس رب کو چھوڑ کر کے کہاں جا سکتے ہیں؟ یہ فکر مجھے اور آپ کو بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے یہ فکر نہ کی تو دن دور نہیں ہے جب میرے بچے ہاتھ سے نکل جائیں، آپ کے بچے ہاتھ سے نکل جائیں، اسلام دھرم کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کے اندر شادیاں کریں۔ اس لیے جب میں ابھی یہاں پہ کھڑا ہوا ہے آپ کو روکا نہیں جا رہا ہے، آپ اپنے بچوں کو کلکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، لیکن قرآن کی تعلیم سے ان کی زندگیوں کو آستہ پہ راستہ کیجیے۔ حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی زندگیوں کے اندر پیوست کیجیے تو اس زندگی کے اندر جینے کا مزہ ہے، نہیں تو اس زندگی جانور بھی گزار رہے ہیں، چرندے اور پرندے بھی گزار رہے ہیں، اس زندگی گزار کر کے مجھے بھی چلے جانا ہے، آپ کو بھی چلے جانا ہے، لیکن کل قیامت کے دن یہ بچے میرا اور آپ کا گریبان پکڑ کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور یوں کہیں گے یہ میرا باپ تھا، یہ میری ماں تھی، یہ میرا چچا تھا، یہ میرے خاندان کا فرد تھا، یہ بڑا تھا، اس نے مجھے دین کی تعریف نہیں دی، اس نے مجھے حدیث کے متعلق نہیں بتایا، اس نے مجھے حضرت کے مدرسے میں نہیں بھیجا، اس نے مجھے مسجد میں
تعلق سے بتائیں گے، احادیث سے متعلق بتائیں گے. یہ اس وقت میں چند باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھی، دعا میرے بھائی پر آیا. ان تمام باتوں کے اوپر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرتا ہوں اللہ رب الجلال اس مدرسے کو دین دنیا کا چور کی ترقی عطا فرمائے اور ہمارے حضرت کو حضرت والا لمبی عمر اور صحت والی عمر عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.